اس بیان کو سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم اس دن میں پڑھ رہا تھا، یقین کرو سارا دن یہ آیت میرے ذہن میں گھومتی رہی، اور مجھے اس کے الفاظ اللہ کمی کو تاہی معاف کرے صحیح طریقے سے یاد نہیں آ رہی، چونکہ میں نے صرف سنا ہی تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، امیجن کریں کہ اللہ کو بھول جانا اس کے لیے کتنا سخت دل چاہیے ہوگا، کتنے گناہ کرنے ہوں گے، کتنی غفلتیں کرنی ہوں گی، کتنی دفعہ اللہ کو اگنور کرنا ہوگا، تب جا کے ایک انسان پر یہ سچویشن آتی ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اینی ہاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو بھول گئے نا تو اللہ تم سے تمہارا آپ ہی بلا دے گا، یعنی تم خود کو بھول جاؤ گے۔ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان سے ان کا اپنا آپ بھلا دیتے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ اس کرائٹیریا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اپنے نام کی غیرت اس انسان کے دل سے چھین لیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اسے اس بندے کو اپنی چوائس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اوکے فائن، تم خوش ہو شیطان کے ساتھ، اوکے فائن تمہیں دوزخ بنانی ہے، اوکے فائن تم میرے بلانے پر بھی تم میری طرف نہیں آ رہے، میرے سمجھانے پہ بھی تم نہیں سمجھ رہے، تمہیں اتنا پاگل کر دیا گناہوں نے، تم اتنے غلام ہو گئے ہو نفس اور ہوس کے، تمہیں اتنے اچھے لگ گئے یہ گناہ اور اس سے ملنے والی لذتیں اور یہ دنیا کی اٹریکشن اور یہ دنیا کے سو کولڈ بت، تو کہ فائن اگر تم نے انہی کی بندگی کا سوچ لیا تو جاؤ پھر اللہ رب العزت ایسے انسان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اب لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انسان اب اللہ کی طرف واپس نہیں آ سکتا، یہ بھی آ سکتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ سوچے، ارادہ کرے۔ ارادہ نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں، حامی نہیں بھرو گے، تو کیسے آؤ گے اللہ کی طرف؟ کیسے کرو گے اپنے رب کی تعریف؟ کیسے کرو گے اپنے رب کی عبادت؟ کیسے اپنے دن اور رات اپنے اللہ سے جوڑو گے؟ ورنہ تو یہ زندگی تو ضائع ہو جاتی۔ اگر لیٹ سپوز میں یہاں لائیو آ کر اللہ کی بات نہ کرتا تو میں کچھ اور کر لیتا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا، لیٹ سپوز اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اگر وہ علم نہیں حاصل کر رہا، اگر وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اگر وہ اچھائیوں کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا، تو وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوگا نا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بیڈ پر بس لیٹا ہی لیٹا اپنی ساری زندگی گزار دے گا، کچھ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں تو وہ انوالو ہوگا۔ تو اگر اللہ سے جڑی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو نہیں ہے تو دوسرا آپشن تو پھر شیطان ہی ہے۔ بے حیائیوں کا میدان بھی گرم ہے، گناہوں کے بازار بھی سجے ہوئے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی ادھر جائے گا۔ یا تو آپ نیکی کرو گے یا آپ گناہ کرو گے، یا آپ اللہ کی مانو گے یا کسی اور کی مانو گے، یا آپ کو جنت ملے گی یا آپ دوزخ کے لائق ہو جاؤ گے۔ تو یہ سمپل سا کرائٹیریا۔ فاذکرونی اذکرکم واذکروا لی ولا تکفرون، میرے اللہ یہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔